نہیں کر سکتے. اگر میں کہوں کہ میں امام حسین علیہ السلام کو سجدہ کر رہا ہوں, نہیں کر سکتے. سجدے کے لائق صرف اللہ ہے. جب نصیریوں نے کہا کہ ہم آپ کو خدا مانتے ہیں تو فوراً مولا علی نے سجدہ کیا کہ میں خدا نہیں ہوں, مجھے خدا کا شریک مت کرو. یعنی آپ کی ان تمام باتوں سے آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اگر ان سے بھی طلب کیا جائے تو یہ شرک نہیں, ان سے طلب نہیں, ان کے تھرو, ان کے وسیلے سے, ان کے ذریعے سے طلب کرنا ہے تو شرک نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے قرآن شفا ہے, جبکہ شفا اللہ دیتا ہے. قرآن کی آیات شفا ہیں جبکہ شفا اللہ دیتا ہے. تو آیات کو کیوں رکھا اس نے؟ ڈائریکٹ خود کہتا کہ میں شفا دیتا ہوں, مجھ سے مانگو. نہیں, اس نے قرآن کو بھیجا ہے, اہل بیت کو بھیجا ہے, پیغمبروں کو بھیجا ہے, 1,24,000 نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ جن کو میں نے پیدا کیا, جو میرے بندے ہیں, یہ میرا کسی کو شریک نہ بنائے. یہ نبی جا کے بتائے گا. کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے, اللہ کا نمائندہ ہے. نمائندہ اور ہوتا ہے, شریک اور ہوتا ہے. تو قبلہ اہل بیت کو ذریعہ بنا کر کے مانگنا, تو یہ قرآن میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. ہاں, کئی مقامات پر ہے. جیسے میں نے آپ کو یہی بتایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اس میں آپ نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ معصومین کو, لیکن ان کا نام نہیں ہے. ہاں, تو قرآن مجید میں صاف طور پر کئی مقامات پر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو, یعنی اللہ سے ڈرو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جی, اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں میری اطاعت کرو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اور جس کو میں نے رسول بنا کر بھیجا ہے اس کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم, اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اب ہم نے پیغمبر سے پوچھا یہ اولی الامر کون ہے؟ قرآن سے پوچھا اولی الامر کون ہے؟ کہا اولی الامر سے مراد اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. یہ حضور نے فرمایا, قرآن مجید کی آیت ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. صاحبان امر میں کون؟ صاحبان امر سے مراد آل محمد ہیں. یہ بات کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات صاف طور پر احادیث میں بھی ہے, قرآن مجید میں بھی ہے کہ جب پروردگار عالم نے, قرآن مجید میں تو یہ ہے نا کہ رسول اور خدا, پھر اس کے بعد تو بالکل صاف کھلے طور پہ تو کہا اولی الامر. اولی الامر سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو پیغمبر کے ساتھ میں, اور پیغمبر نے جن کو اپنا ساتھی بنایا ہے, جن کو اپنے اہل بیت قرار دیا ہے. جیسے جب نصارہ اور نجران کے درمیان میں مقابلہ ہوا ہے, جی, تو اللہ آیت نازل ہوئی, پروردگار عالم نے کیا کہا؟ ان سے کہہ دو کو اپنے نفسوں کو لائیں, ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں, عورتوں کو لائیں, ہم اپنی عورتوں کو, بچوں کو لاؤ. پوری آیت. آپ وہاں کون لوگ گئے؟ جو لوگ پیغمبر کے ساتھ گئے ہیں وہی صاحبان امر ہیں. بس وہی ہیں, وہ صاحبان امر کہلاتے ہیں, ان کی اطاعت کرو. اچھا, ابھی آپ نے بیچ میں اس میں کہا تھا کہ حضور کے گھر والے اہل بیت کہہ دیا آپ نے, تو حضور کی کیا اس میں تمام بیویاں بھی شامل ہیں؟ نہیں, اہل بیت سے مراد صرف اور صرف جناب سیدہ کی اولادیں جو ہیں, بس وہی ہیں. اہل بیت سے مراد وہی ہیں, کیونکہ قرآن مجید نے انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اہل بیت کا جب ذکر آتا ہے تو حدیث قصہ میں اہل بیت ہی شریک تھے, اور وہاں پر جو لوگ گئے ہیں وہ صرف اہل بیت تھے. اگر اور لوگ شریک ہوتے تو پیغمبر ان کو بھی ساتھ میں لے جاتے. جی, تو صاحبان امر سے مراد آل محمد ہیں. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور رسول کے اہل بیت کی اطاعت کرو. جس کی ایک دلیل اور میں دے دیتا ہوں. جی ضرور. جب لوگ آئے, یا رسول اللہ آپ نے بہت محنت کی, بڑی مشقت کی ہے, بتائیے میں آپ کو کیا دوں؟ آپ کو کچھ ہم لوگ دینا چاہتے ہیں. جی جی, کھیتی دے دوں, زمین دے, جو آپ کہیں گے آج ہم لوگ دینے کے لیے تیار ہیں. فوراً وہی نازل ہوئی, اے رسول ان سے کہہ دو اگر دینا ہی چاہتے ہو, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اگر کچھ تم دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے اولی الامر سے مراد صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے قبلہ, ابھی جو گفتگو ہوئی ہے, آپ نے جو کہا, تو اس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ ان سے مدد جو ہے نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ سے مانگ رہے, بے شک. اور یا علی اور
یا سیدہ یا امام مہدی سب کو پکار سکتے ہیں؟ ذریعہ ہے ہمارے لیے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہیں۔ اچھا نیت یہ ہو کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور آپ سے مدد مانگوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابھی آپ نے کہا کہ نیت میں یہ ہو کہ اللہ، تو اللہ کا شریک آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ایک خدا سے طلب کر خدا سے طلب کریں، نیت سوچ کے آ رہے ہیں میں ان سے مانگوں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خدا سے طلب کروں گا لیکن ذریعہ میں آپ کو بناؤں، تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس شخص کو ایسے کو ذریعہ بنایا جا سکتا ہے کہ جو اللہ کے قریب، جو وہاں تک آپ کو پہنچا سکے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک لمبا سفر کرنا ہے جی، اب آپ بیل گاڑی پہ سفر کریں گے جبکہ ناممکن ہے، پہنچ ہی نہیں سکتے، ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں اس سے نہیں پہنچ سکتے، آپ کہنا میں اس سے سفر کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ وہی چیز ذریعہ بنائیں گے، اسی چیز سے سفر کریں گے جو آپ کو وہاں تک پہنچائے، وہاں تک لے جائے، جس کی رسائی وہاں تک ہو۔ ابھی جیسے اگر آپ کو مانگنا ہی ہے، اب وہ وسیلہ دینا ہے، پروردگار سے مانگنا ہے کہ خود اس نے کہا ہے۔ ویسے مربی کون ہے؟ اللہ ہے جی، لیکن یہاں مربی کسے کہا جاتا ہے؟ ماں باپ کو۔ یہ رب تو نہیں ہے، یہ پالنے والے تو نہیں ہے۔ اطاعت کس کی کرنا چاہیے؟ اللہ کی۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، تو کیا یہ اللہ ہو گئے؟ یعنی بس ہم انہیں اپنا وسیلہ قرار دیں، ان کو وسیلہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے قبلہ، ابھی آپ نے جو جواب دیا واقعی میں مطمئن اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی مطمئن ہوں گے۔ اگلا سوال ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، قبل اس کے ہم تو بریک لیں گے ناظرین یہاں پہ، اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہم آپ کی خدمت میں اس شرک کے سلسلے سے ابھی کچھ سوالات ہمارے ذہن میں اور ہیں، ان تمام سوالوں کو ہم قبلہ خدمت میں پیش کریں گے، اور جو بھی وہ جواب دیں گے ہم آپ تک پہنچائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ سراہی توڑ دے، ہستی ہے تو، ہستی ہے تو، اس نیستی کے دور میں ہستی ہے تو، ہستی ہے تو، تو آٹھواں خورشید ہے، 14 عدد کا راز ہے، چونکا دے ہم کو خواب سے، چھٹکارا اس وحشت سے دے۔ میرے باپ نے مجھے اپنے ہونٹوں کی مسکراہٹ کا جلال عطا کیا ہے۔ اے فرزند رسول پی لیجیے۔ اور یہ جان لو کہ تم نے پھر غلطی کی ہے۔ ناظرین بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔ پروگرام آخر سچ کیا ہے اور گفتگو ہو رہی ہے شرک کے سلسلے سے، اور ہمارے تمام سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید وسیع حیدر نقوی صاحب۔ قبلہ کچھ سوالوں کے جوابات آپ نے دیے۔ اگلا سوال ہم آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ غیب کی باتوں کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ لیکن آپ ہی لوگوں کے مطابق، کیونکہ مجلسوں میں اکثر آپ لوگ پڑھا کرتے ہیں کہ رسول اور امام بھی غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، اگر یہ بھی صحیح ہے اور اللہ بھی غیب کی باتیں جانتا ہے تو پھر یہ شرک ہو گیا۔ نہیں، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اصل عبارت اور اس کے معنی و مطالب کیا ہوتے ہیں اور اس کے تشریح اور توضیح کیا ہے وہ ایک الگ۔ تو میں پھر جیسے غیب ہم نے کی ترجمہ پڑھی دوں پھر؟ ہاں، قرآن کی آیت ہے کہ سورہ اعراف اور آیت نمبر 188 188، آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں خود بھی اپنے نفس کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، ہاں مگر جو خدا چاہے، اور میں اگر غیب سے باخبر، اب یہ سنیے گا، اور اگر میں غیب سے باخبر ہوتا تو بہت زیادہ خیر انجام دیتا، یہ رسول کہہ رہے ہیں، اور کوئی برائی مجھ تک نہ آ سکتی، میں صرف صاحبان ایمان کے لیے بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے انہیں ڈرانے والا ہوں۔ تو اس میں اس آیت کے مطابق آیت کے ابتدا میں کیا ہے؟ جی،
ابتدائی آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے میں